کاغذات نکالے تو ایک دم دل کو دھکا سا لگا. تیسری اٹھی جو خوک بن کر پھر دب گئی. ہونٹ سکڑ کے آنکھوں میں اداسی اترائی. کیا ہوا روبا؟ اس نے نم نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا. امی وہ طلاق آئی ہے. پہلی کاغذ سمیٹنے کی کوشش میں ہاتھ کانپ رہے تھے. کاغذ نیچے گر گیا تھا. اسے وہیں چھوڑ کر وہ اندر سامان لینے چلی گئی تھی. بہتو نے کاغذ سمیٹ کر لفافے میں رکھا. اس کا سامان اٹھایا ٹانگ میں رکھنے چلا گیا. وہ سب سے مل رہی تھی. بہتو نے اسے لفافہ پکڑا جسے اس نے بیگ میں رکھ لیا. اچھا امی اپنا اور ان دونوں کا خیال رکھیے. میں آؤں گی ملنے. ان دونوں کے ماتھے چوم کر خاموش ہو گئی تھی. کوچواں نے گھوڑے کو چمک ماری. چمک ماری تو ٹپ ٹپ کی آواز زمین سے ابھرنے لگی. گھوڑے کے گلے میں لگی گھنٹی بھی اپنا شور مچا رہی تھی. جیسے جیسے وہ قوم کی حدود سے نکلتی جا رہی تھی ویسے ویسے آسمان کو کالے بادل گرتے جا رہے تھے. دھوپ میں چمکتی فصلوں کی چمک اندھیرے نے مانند کر دی تھی. ایک تو وقت ایسا تھا دوسرا موسم بھی بگڑ گیا تھا. عجیب اداسی پھیل گئی تھی. نظر سفید حویلی پر پڑی تھی. بے ساتھ ہی آنسو آنکھوں سے لڑکنے لگے. کڑک آنکھیں باندھ کے تو حیدر ویل چیئر پر بیٹھا مسکراتا نظر آیا. لہلہاتی فصلیں اب مٹی کے اونچے اونچے پہاڑوں میں ڈل گئی تھی جس کا مطلب آدھی کہیں پیچھے رہ گئی تھی. ہلکی بوناباندی بھی شروع ہو گئی تھی. ہوا بھی کمزور تنے والے پیپل کے درخت اور کیکڑ کو جڑوں سے اکھاڑنے میں لگی تھی. اس کا دل گھبرا رہا تھا. چچا موسم خراب ہو گیا تو آگے نہیں چل رہا تو گاؤں کی طرف واپس موڑ لیں. بیٹی ایسا تو ہوتا رہتا ہے. اتنی خراب نہیں تجھے اڈے تک پہنچا دوں گا. وہ نا امید ہو کر سر جو آگے مٹی کے پہاڑ پکی سڑکوں میں تبدیل ہو گئے تھے. گاؤں زیبو بہتو حیدر بہت پیچھے رہ گئے تھے. سب تو ہر لمحے میں اس کا دل اداس سے اداس ہوتا جا رہا تھا. اور اس نے تنگ آ کر فون نکالا. ہینڈ فونز کانوں میں لگا کر میوزک پلے کر دی. الفاظ بھی اسے حیدر کی یاد دلا رہے تھے. ہر چیز مجھے کیوں اس کی طرف گھسیٹ رہی ہے. میرا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. میرا جانا ہی بہتر ہے. اڈے پر ایک بگدڑ مچی ہوئی تھی. سڑکوں پر اپنے بستے بیگ گتے رکھے بارش سے بھیگتے لوگ بسوں میں سوار ہو گئے تھے. کوچواں نے بحفاظت اسے بھی ایک بس میں سوار کر دیا. چند بارش کی بوندوں نے زمین کے بڑاس نکال دی تھی جس کی وجہ سے گرمی تھوڑی بڑھ گئی تھی. مگر ایئر کنڈیشن بس میں قدم رکھتے ہی سرد ہوا ہڈیوں تک میں رچ بس گئی تھی. وہ نیچے اتر آئی. اسی چل رہا ہے. میری طبیعت خراب ہوتی ہے. سامان اتارے کوچواں نے. کوئی دوسری بازی کی جو کراچی جاتی ہو مجھے کوئی بھی نہیں تھی. ہر گزرتا لمحہ موسم کو شدید کرتا جا رہا تھا. پہلے صرف بارش ہو رہی تھی لیکن اب بادل گرجنے بھی شروع ہو گئے تھے. وہ ایک کونے میں پناہ لیے کھڑی تھی جب سائرن بجا. کراچی جانے والی ایک بس تیار تھی. کوچواں نے اسے وہیں بٹھا دیا. بس میں قدم رکھتے ہی اسے ایک دم انجانے خوف نے آن گھیرا تھا. حیدر مگر وہ بیٹھ چکی تھی. ونڈو سیٹ پر بیٹھتے اس نے اپنے گاؤں کے آخری مقام کو دیکھا جو بھیڑ سے بڑا ہوا تھا مگر تنہائی پھر بھی تھی. بس میں بھی زیادہ سواریاں نہیں تھی. اے سی بھی نہیں تھا. سیٹ بھی کمفرٹیبل تھی پھر بھی بے چینی تھی. چکا سے لگا اور مٹی سے بڑے ٹائر تارکل کی سڑک پر چرچرانے لگے. وہ دور جا رہے سب کچھ چھوڑ کر اپنے فیصلے پر اعتماد رکھا. کسی کی ذمہ داری اتار پھینک کر اس سے جان چھڑوا کر حیدر کے ساتھ برا کر کے. اور ہر برے کا حساب ہوتا ہے. شام تک وہ کراچی پہنچ گئی تھی. نائٹ سٹے اس نے ہوٹل میں کرنے کا فیصلہ کیا تھا. گھر اطلاع دینے کے بعد سنگل بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورنے لگی تھی. دل اتنا اداس تھا کہ سانسوں کا گزر بھی نامعلوم تھا. اتنا بے بس اتنی تنہائی اتنی تکلیف اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی. کیا اس کا فیصلہ غلط ہے؟ تو کہاں غلطی ہوئی اس سے؟ ایک انسان جو آپ سے ہر روز شرمندہ ہو تو شرمندگی سے نجات دلانا کہاں غلط تھا؟ کسی کو ہر روز یہ احساس دلانا کہ وہ محتاج ہے کہاں سے ہے؟ میں نے تو بس انہیں اس بوجھ سے آزاد کیا. میں بھی ایک لڑکی ہوں. سمجھتی ہوں کہ ایک لڑکی کا جو کسی کے سامنے کسی کا ہر چیز کے لیے محتاج ہونا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اب میں وہاں ان پر مسلط نہیں ہوں گی تو انہیں شرمندگی بھی نہیں ہوگی. اور آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی میں واپس آنے لگے. وہ ٹھیک ہونے لگے گا. وہ تبھی ٹھیک ہوں گے جب ان کا دماغ کسی بھی بوجھ کسی بھی غیر ضروری جذبے سے خالی ہوگا. میرا فیصلہ غلط نہیں. فون کی بتی بل اسے حالات سے باہر لے آئی تھی. گہرا سانس لے کر اس نے کال اٹھائی. بولو ہانیہ. تھینک گاڈ تم نے فون اٹھایا. تم کہاں ہو؟ گھر گئی تھی آج واپس آئی ہوں. ہاسٹل میں ہوں. سونا چاہتی ہوں. چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو آرام کر. صبح یونی میں ملتے ہیں. اور ہاں تمہارے جانے کے ایک ہفتے کے بعد ذیشان آیا تھا یونی میں. اس نے بہت انسسٹ کرنے کے بعد میں نے اسے تمہارا نمبر دیا تھا. میں نے تجھے انفارم کرنے کی کوشش کی مگر تیرا نمبر بند تھا. سوری.
کوئی بات نہیں چاند الفاظوں کے جواب دینے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ہر چیز کو پلائے طاقت کے وہ آنکھیں موند گئی۔ اندھیرے کمرے میں کسی کو روشنی کا اثر نہیں تھا۔ روشن دان سادی چاند کرنیں بھی اس وجود کو روشنی میں نہیں لا سکتی تھی۔ گھٹ میں ساری کوئی سسک رہا تھا۔ دبی دبی گھٹ کا رونے کی آوازیں ایک عجیب وحشت پیدا کر تھی۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی۔ پورا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ سانس بھاری ہوتی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ اسے ابھی تک لگ رہا تھا خواب سے باہر نکلی ہی نہیں۔ پھر اسے کوئی گھٹنوں میں سالی سسک نظر آ جائے گا۔ کچھ دیر خود کو پرسکون کرنے کے بعد اس نے گھڑی دیکھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ وہ شام کو لیٹے لیٹے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ کچھ دیر میں تہجد کی اذانیں ہونی شروع ہو گئی تھی۔ کپڑے نکال کر وہ فریش ہونے چلے گئی۔ نہانے کے بعد بال سکھا اس کا ذہن کل کے تانے بانے بن رہا تھا۔ کل جاب سے واپسی پر جونی جانا تھا۔ پھر رینٹ پر گھر کا بھی پتہ کرنا تھا۔ کچھ ضروریات کی چیزیں بھی لینی تھی۔ انہی سوچوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجی تھی۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھے تو بھول گئی کہ اسے کہنا کیا تھا۔ دل میں اتنی اتھل پتھل مچی تھی، کیا کہے کیا مانگے، کس چیز کا گلہ کرے، کس چیز کا شکر کرے۔ وہ پاگل ہوتی سوچ سوچ کر کیا وہ صحیح ہے۔ بہت کم تہجد کی نماز میں اٹھ پاتی تھی، کیونکہ کبھی ایسا کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مگر آج وہ پریشان تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہ غلط ہے یا صحیح۔ تلاوت کی گرچہ اس نے قرآن کھولا تو سبق پر جانے سے پہلے ایک آیت پر نظر پڑی۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب قابو میں رکھتا اور بات بھی بہت ٹھیک نکلتی ہے۔ یعنی نیند سے اٹھ کر نماز پڑھا قرآن کی تلاوت کرنا نفس کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسے پھر سوچوں نے گھیر لیا۔ وہ کہاں نفس سے تجاوز کر گئی جو قابو میں رہنے کا حکم آیا تھا۔ کہیں وہ اپنے فیصلے پر بہت زیادہ ہی اعتماد نہیں دکھا رہی۔ جو غلط ہے یعنی کچھ تو ہے جو غلط ہو رہا ہے، اب اس کا جواب صرف اللہ پاک ہی دے سکتے ہیں، اور وہ جواب اسے صرف تہجد کی نماز سے دے سکتی تھی۔ اس کے بعد ایسے کوئی آیت نہیں آئی تھی جو اس کے سوالوں کا جواب دے۔ خود کو بہت سمجھدار، خود اعتماد سمجھنے والی روبا یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ خدا نے اسے صبر کی تلقین کی تھی حیدر کے معاملے، مگر اس نے جلد بازی دکھا کر ہار مان لی۔ اسے پھر اشارہ دیا گیا کہ برے کا حساب ہوگا۔ اس نے پھر بھی حیدر کو اس تنہائی میں چھوڑ کر اس پر ظلم کیا، اس کے ساتھ برا کیا، اور اپنے نفس کو جھنجھوڑ کر سمجھاتی رہی کہ وہ صحیح ہے، اس کا فیصلہ بہتر ہے۔ تو نفس کو قابو کرنے کا حکم آ گیا تھا۔ بے شک اللہ کے کلام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، مگر انہیں سمجھنا آسان ہے۔ ہر چیز ایک ہی نقطے پر رک جاتی ہے۔ پھر صبر اور یقین روبا نے نہیں کیا۔ اس نے اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں کیا، اس کی ذات پر یقین نہیں کیا کہ اس کی قسمت میں یہ لکھا گیا تو کوئی حکمت ہوگی۔ صبر کے کہے جانے کے باوجود بھی اس نے جلد بازی کی اور حیدر کو چھوڑ کر اس پر ظلم کرائی۔ اب حساب تو دینا تھا۔ ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں کمپیوٹر آپریٹر تھی۔ مال کا حساب، اس کی لاگت سب اس نے دیکھنا تھا۔ آفس کا پہلا دن تھا، تھکا دینے والا نہیں تھا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ جونی جانے کی تیاری میں تھی۔ سڑک کنارے کھڑے وہ رکشے کا انتظار کرتی۔ اچانک سفید گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ دروازہ کھلتے اس کی آنکھیں کھل رہ گئی تھی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ او مائی گاڈ روباشا، فائنلی یو آر بیک۔ ذیشان کو دیکھ اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، نہ ہنسی، نہ گواری، نہ مسکراہٹ، نہ حیرت۔ تھانے والے حادثے کے چند دن بعد ہی ذیشان نے حاصل آ کر اسے ہاتھ کر گیا تھا، جس میں اس نے کیا لکھا تھا کیا نہیں اسے کچھ پتہ نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی ذیشان نے اپنے جذبات لکھے تھے جو وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ محسوس تو وہ بھی کچھ سوچ کرنے لگی تھی اس کے لیے، مگر گاؤں والے حادثوں کے بعد وہ بھول ہی گئی اسے، اور اب تو اس کی طرف قدم بڑھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کا ہاتھ بڑھا تھا، پھر اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا، پھر ایک جھٹکا۔ روباشا سنی ہے؟ ذیشان نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ اسے اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے کندھے پر تھا، جسے اس نے غور کر دیکھا تو اس نے ہٹا لیا۔ کہیں بیٹھ کر بات کریں، پہلے کہیں آپ سے بیٹھ کر بات کی جو آج آپ یہ پوچھیں۔ ذیشان کو سا لہجہ پہلے سے بھی رکھا لگا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے لگا تھا جب حاصل میں اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو شاید نرم پڑ گئی، مگر وہ تو پہلے سے بھی زیادہ انجان ہو گئی تھی۔ روباشا ہم دوست ہیں، میں نے کب کی آپ سے دوستی؟ ذیشان کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ دیکھیں مسز ذیشان، وہ ہاتھ آپ مجھے تھما کر گئے تھے جس سے میں نے پڑھ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں۔ آپ وہ غلط سمجھ رہے۔ ذیشان اپنے قدم پر ہل گیا تھا تو اس نے اس کے جذبات پڑے بھی نہیں تھے اور وہ پاگلوں سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہاتھ نہیں بڑھا تو میں بتا دیتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں بس۔ بہت زیادہ بول رہے آپ، جب سے ملے ہیں پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ رکشا
رک چکا تھا، وہ بیٹھنے والی تھی جب اس نے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ ابھی تو وقت نہیں ہے میرے پاس اور تمہیں بھی دے رہا ہوں۔ ایبٹا آباد اسپیشل ٹریننگ پر جا رہا ہوں، واپس آنے کے بعد ملوں گا تم سے اور وعدہ ہے میرا تم صرف میری ہوگی، سمجھی؟ تم کسی اور کی طرف قدم بڑھانے کا سوچنا بھی مت۔ اسے تنبیہ کر کے وہ چلا گیا تھا اور اس دن جو غصہ اس نے ندیم جلکار کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہی جنون وہ آج اپنے لیے دیکھ چکی تھی۔ 2 منزل گھر باہر سفید اور سرخ رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا، گیٹ سے راہداری کے دونوں اطراف میں لان تھا جس میں گرین بنی تھی۔ لان کی صفائی، درختوں کی ہریالی کسی کے شوق کا منہ بولتا ہے ثبوت۔ اس نے ایک نظر اخبار پر پتہ دیکھا، پھر مکان اب اچھی طرح تصدیق کرنے کے بعد اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بیل دے کر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر دروازہ کھل گیا۔ ہاتھ میں تسبیح، سر پر حجاب، چہرے پر بزرگی کا رنگ، مسکراتا شفیق چہرہ۔ آپ آسیہ بیگم ہے نا؟ جی میں آسیہ ہوں، بتائیے میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ وہ آپ نے اشتہار دیا تھا کمرہ کرائے پر دینے کا، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسباب میں سالہ کہ وہ اسے اندر لے آئی۔ 3 کمرے نیچے ہیں جن میں سے وہ دائیں جانب والا کمرہ ہے، اوپر 2 ہیں، سے جو اچھا لگے لے لیں۔ گھوم پھر کر اس نے سارے کمرے دیکھ لیے تھے۔ اوپر ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی سامنے بچوں کے پارک میں کھلتی تھی، جہاں ہر پل چہل پہل رہتی تھی۔ ایک بالکونی تھی جس میں ہمیشہ ہوا سرد کرتی رہتی۔ مجھے یہ کمرہ پسند ہے، کتنا رینٹ لیں گی؟ اور میں آپ کو بتا دوں میری تنخواہ صرف 35,000 ہے۔ اپنی تنخواہ میں سے جتنی آسانی سے دے سکوں اتنا اسے حیرت ہوتی۔ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں؟ میں یہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہی، انہوں نے مسکا کا جواب دیا تو وہ حیران ہو گئی۔ پیسوں کے لیے نہیں کری تو کیوں کر رہی ہیں؟ تم نے کچھ کھایا ہے؟ بالکل ہی غیر متوقع سوال ہے، نہیں جو آپ سے سیدھی یہیں آئی ہوں، خاص دل رکھ کر کچھ کھا لوں گی۔ تو آؤ کھانا کھا لے، وقت ہو رہا ہے۔ اسے کھانے کی دعوت دے کر وہ نیچے آ گئے تھے۔ کچھ وقت تو اسے سوچنے میں لگ گیا، پھر ایک انجانے خوف نے اسے گھیر لیا تھا۔ گھبرا کر وہ نیچے آئی اور باہر کی جانب بڑھ گئی جب اسے آواز آئی، نہ تمہارے پاس ایسی کوئی قیمتی زیورات ہے جو میں تمہیں بے ہوش کر کے اتار لوں گی، اور نہ کوئی ذاتی دشمنی کہ تمہارا قتل کیا جائے، اور نہ کوئی نفسیاتی مریض ہے جو تمہیں قید کر کے تکلیف دے گی۔ کھانا کھا لو، منہ پھیر کر مت جاؤ، چاہو تو تمہیں کھا کر دکھا دوں، کچھ نہیں ملا اس میں نے۔ یہی تو وہ سوچ رہی تھی، اس کی سوچ انہوں نے کیسے پالی؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ آ جاؤ بیٹی، ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ پلاؤ کی خوشبو اس کے نسوں سے ٹکرا اسے اور بھوک دلا رہی تھی۔ ایک پلیٹ میں نکال کر انہوں نے کھانا اسے پیش کیا۔ سوری آنٹی، وہ کوئی بات نہیں، جو آج کل کے حالات ہیں محتاط رہنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مگر اب تمہیں اور مجھے اسی گھر میں رہنا ہے تو مجھ پر تھوڑا یقین کر سکو۔ کھانا شروع کرنے کے پہلے انہوں نے پانی کا گلاس اسے خبر کی جسے اس نے سر پر رکھ دیا۔ آپ نے بتایا نہیں، پیسوں کے لیے نہیں تو کیوں رینٹ پر دے رہی ہیں؟ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے۔ وہ میرے میاں ہیں۔ سامنے وال پر ایک معزز سوٹ بوٹ میں ملبوس انسان کی تصویر لگی تھی۔ ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹا ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں سیٹل ہے، فزیو تھراپسٹ ہے۔ ان کے انتقال کے بعد میں اور میری بیٹی یہاں رہتے تھے۔ اس کا بھی 2 ماہ پہلے نکاح ہو گیا۔ وہ آتی ہے مگر اس کا گھر اسے کم ہی اجازت دیتا ہے، کچھ وہ اپنے شوہر کی وجہ سے بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ ان کے شوہر اجازت نہیں دیتے ملنے کی؟ وہ دلچسپی سے انہیں سنتی نہیں۔ وہ شوگر کا مریض ہے اور اس کا دھیان رکھتی ہے، اس کا کھانا پینا سب وہی دیکھتی ہے۔ وہ تو تنگ آ جاتا ہے جتنا وہ اس کا خیال رکھتی ہے۔ جہاں آ کر وہ رکتی نہیں، کہتی امی وہ موقع ڈھونڈتے ہیں۔ جس دن میں گھر پر نہیں ملی اسی دن انہوں نے کچھ میٹھا کھا لینا، پھر تو ان کا ہاتھ رکتا ہی نہیں۔ اسی کام آتی ہیں، ہاں ہاں، اتنا پیار کرتی ہیں ان سے۔ پسند کی شادی ہے؟ نہیں، میں نے ڈھونڈا تھا اس کے لیے۔ ضروری تو نہیں اتنی محبت، اتنی فکر صرف پسند میں ہو۔ میں کہتی ہوں اپنی پسند سے زیادہ محبت اس انسان سے کرنی چاہیے جسے خدا ہمارے لیے چنتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین، اس سے دوست رکھنا پڑتا ہے، تبھی اس کے فیصلوں پر یقین آتا ہے، اسے اپنا آپ سونپا جاتا ہے۔ مجھے اللہ کے فیصلوں پر یقین ہے، مگر کچھ رشتوں میں شاید اتنی جلدی محبت نہیں بن پاتی، تو صبر کرنا چاہیے۔ آخری حد کوئی دن تو آئے گا جس دن وہ ہو جائے گی۔ جلد بازی نہیں کرتے، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ اس کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا، اور اگر حالات صبر کا موقع ہی نہ دے تو کیا کرے؟ ہاں ہاں بچی ہو، حالات کو دیکھ کر ہی تو صبر آتا ہے۔ حالات موقع دیتے ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ صبر کی کیا ضرورت؟ تم اتنے سوالات کیوں کر رہی ہو؟ کہیں کوئی غلطی کر کے آئی ہو؟ ایسی بھی بات نہیں، وہ منہ بنا کر مڑ گئی تھی۔ ان کی بات اس سے بری لگی تھی۔ بھی مکمل نہیں ہوتا،
بیٹی پر وقت انسان صرف کہانیوں میں ہوا کرتے ہیں، اصل زندگی میں ہر مرد میں کمی ہے، ہر عورت میں حامی اور سمجھدار انسان ہو جو اپنے ہم سفر کو ان کی حامیوں کے ساتھ اپناتا ہے، اور وہ وہی حالات ہوتے ہیں جہاں صبر دکھانا پڑتا ہے۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی وہ پھر الجھ سی گئی تھی۔ شام تک وہ اپنا سارا سامان شفٹ کر چکی تھی۔ آسیہ بیگم انہیں بہت شفیق اور معتبر لگی تھی۔ اپنی دوستوں سے بھی وہ کٹ کر رہ گئی تھی۔ تین دن گزرتے جا رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ہر حد تک مصروف رکھ رہی تھی جسے وہ حیدر کو یاد نہ کر سکے۔ تہجد کی نماز سے لے کر وہ 5 وقت نمازی بن گئی تھی، مگر دل اس کا ابھی تک بے چین تھا۔ سکون کے جو چند پل ملتے وہ آسیہ بیگم کے ساتھ ملتے۔ ذیشان ٹریننگ پر چلا گیا تھا۔ حیدر کی ویسے کوئی خبر نہیں تھی، گھر بھی فون کرتی تو کیا پوچھتی۔ ہر رات اس کی آدھی جاگتی نکل جاتی، کوئی پل جو نیند کا آتا وہ خوابوں کی نظر ہو جاتا جن کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کوئی گھٹنوں میں سردی سے سک رہا ہوتا، کبھی وہ اندھیرے جنگل میں کسی کی پکار سنتی، کبھی وہ اپنے ہی کمرے کی تنہائی سے خوفزدہ ہو جاتی اور وہ ہر منظر کو حیدر کے ساتھ جوڑنے لگتی۔ کیا وہ تنہا ہے، کیا وہ پکارتا ہے، مگر اپنے حالات کو رد کر دیتی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ اپنے ڈار خوف سے نجات کے لیے وہ آدھی رات تک کام کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں 3 دن کا کام سمیٹ کر رکھنے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتا دن اسے پہلے سے خاموش اور سنجیدہ کرتا جا رہا تھا۔ 22 سال کی جوان لڑکی اندر سے بوسیدہ ہوتی جا رہی تھی، یا یوں کہیں وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا مر رہی تھی۔ اس کی پروموشن ہو چکی تھی اور اس وقت وہ اپنے گھر والوں کے لیے ATM مشین بن چکی تھی۔ آئے دن کسی کی کوئی فرمائش، کسی کی کوئی ضرورت، اپنے آپ پر خرچ کرنا بھی وہ ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دو بار اس کی ملاقات عروج سے بھی ہوئی تھی، آسیہ بیگم کی بیٹی سے، مگر اس سے بھی خاص دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی، وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی۔ ایک چشمے نے اس کی آنکھوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ وقت پہیے کی رفتار سے گھومتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے بعد وہ آفس آئی تو آسیہ بیگم کھانے پر اس کی منتظر تھی۔ ان مہینوں میں اس کا تعلق ان سے بہت مضبوط ہو گیا تھا، اس کے بغیر تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ 3 مہینے سے وہ گھر بھی نہیں گئی تھی اور اب بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ فریش ہونے کے گھر سے وہ اوپر آ گئی تھی، چشمہ اتار کر ایک سائڈ کا اور واش بیسن بازو کی چہرے پر پانی کے چینٹے پھینکنے کے بعد اس نے دوبارہ شیشے میں دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی۔ وہی شرٹ، وہی پوزیشن، وہی مسکراہٹ، وہ ویل چیئر پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ انہیں ایک دم پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی تھی، پانی کے ساتھ پسینے کی بوندیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ ہڑبڑی میں چشمہ اٹھا کر اس نے لگایا اور باغ کر سیڑھیاں اتر کر اس نے سانس بحال کیا۔ خود کو کمپوز کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ گھر پہلے سے گرم تھا، ورنہ عام دن میں AC کی ٹھنڈک موجود رہتی تھی۔ بجلی گئی ہے، مسئلہ صبح اعلان ہوا تھا، کل تک ٹھیک ہوگی، رات میں بھی نہیں آئے گی، تو اس لیے آج ہم دونوں چھت پر سوئیں گے۔ اسباب میں ساحلہ کا وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ آج اسے آسیہ بیگم کے ساتھ چھت پر سونا تھا، اس لیے وہ کوئی کام نہیں کر پائی تھی۔ پانی کا جگ لے کر وہ اوپر آ گئی جہاں 2 چارپائیاں سلیقے سے بچھی تھی۔ پرسکون ہوا چل رہی تھی جو رات گزارنے کے لیے کافی تھی۔ نیلا آسمان تاروں سے بڑا تھا، مگر شہر کی روشنیوں میں کم روشنی والے ستارے بوجھے سے لگ رہے تھے۔ جگ ٹیبل پر رکھا وہ لیٹ گئی۔ کافی وقت وہ باتیں کرتی رہی، پھر آسیہ بیگم نیند میں چلی گئی تھی۔ سڑک کو گھورتے اسے بھی نیند آنے لگی تھی۔ گھوڑے کی ٹپ ٹاپ سڑک پر شور مچا رہی تھی۔ کالے بادل نیلے آسمان کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ ٹانگا سفید حویلی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ حویلی سے چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھی، اردو کے رونے کی آوازیں۔ ماتم جنازہ اٹھائے 4 کوہار ہڑبڑا کر اٹھے، پسینے سے اس کا سارا وجود بھیگ چکا تھا۔ بیدار ہوتے ایک چیخ گلے سے نکلی جس کی وجہ سے آسیہ بیگم بھی بیدار ہوتی۔ روبا شاہ کیا ہوئے چہرے سے پسینے صاف کرتے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ روبا بتاؤ، کوئی برا خواب دیکھا؟ اسے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ گھوڑے کی ٹاپو کی آواز، خراب موسم، ہر طرف مور جیسا سناٹا تھا۔ حویلی، بڑی حویلی میں ماتم ہو رہا تھا، کسی کا جنازہ اٹھا رہے تھے۔ حیدر ٹھیک تو ہوں گے نا؟ آسیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے پہلی دفعہ اس کے منہ سے کسی لڑکے کا نام سنا تھا۔ حیدر کون؟ میرے شوہر، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم شادی شدہ ہو؟ روبا کو تو اب سمجھ آئی تھی وہ ہڑبڑی میں کیا بول گئی۔ بتاؤ مجھے روبا، کیا چھپا رہی ہو؟ آنٹی، وہ مجھ سے مت پوچھیے، میرا ماضی جس سے فرار حاصل کرتی پھر رہی ہوں میں۔ فرار کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ تم تب تک فرار حاصل نہیں کر سکتی جب تک تم اپنے اندر سے وہ بڑاس، وہ خوف نکال نہیں دیتی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا؟ 3 مہینے پہلے میں بنی ہوئی تھی، میرا نکاح ہوا تھا میرے گاؤں کے زمیندار رضا کے بیٹے حیدر رضا سے، اور وہ معذور تھے۔ ایک ایک لفظ ہڑبڑاہٹ منہ انہیں سناتی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے بہتی جا رہی تھی۔ آنٹی، میں جب ان کے پاس جاتی تھی ان کا تھوڑا سا بھی کام کرتی تھی، ان کے چہرے پر تشکر کے ساتھ شرمندگی بھی آ جاتی تھی۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ ہر روز مجھے دیکھ شرمندہ ہوتے ہوئے
ہوتے اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا ان سے دور جانے کا۔ غلط کیا تھا؟ حیرت سے ان کے منہ سے بس یہی جواب نکلا تھا۔ غلط کیسے تھا؟ کسی انسان کو اس کی شرمندگی سے نجات دلانا غلط ہے؟ وہ کہ انسان نہیں تھا۔ روبا تمہارا شوہر تھا، تمہاری مجازی خدا ایک شرمندگی کو دے کر رشتے نہیں توڑے جاتے۔ تمہارا کام اسے اپنے ساتھ پورے اعتماد کرنا تھا، اسے احساس دلانا تھا تم جو کچھ کرتی ہو اس کا حق، اس کی خدمت تمہارا فرض تھا۔ اپنے فرض سے بھاگ گئی۔ رشتہ جیسے بھی بنا تمہارے اور اس کے بیچ ایک پاک رشتہ حال ہوا۔ نکاح اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا اور تم نے یہ رشتہ توڑ کر اس نشانی کو جھٹلا دی۔ اتنا نفس حاوی ہو گیا تھا، تم اتنی بے قابو ہو گئی تھی، تم میں اور سکینہ میں کوئی فرق نہیں، تم دونوں ایک جیسی۔ اس نے بھی اس حال میں اسے چھوڑ کر اسے اس کے ساتھ برا کہ مگر وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، اس کی شریک حیات خدا نے تمہیں بنایا تھا۔ اسے چھوڑ کر تم نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے۔ ان 3 مہینوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں گیا جب ان کی فکر نہ ہوئی۔ مجھے ہر پر ایسا لگتا تھا جیسے کچھ غلط ہو رہا، سمجھ نہیں پاتی تھی۔ سمجھ کیسے پاتی؟ کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ غلط ایک مرد چاہے جیسا بھی ہو، جتنے غصے والا بھی ہو، وہ طلاق دینا پاس اتنی آسانی سے نہیں بولتا، اور تم نے اس کے چہرے پر ذرا سی شرمندگی دے کر اس سے طلاق مانگ لی۔ اتنی خود اعتماد ہو گئی تم۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ کرو تو اعتماد رکھو گی۔ صحیح ہے صفائی نہ دو، لیکن اگر غلط لگتا ہے تو سوچو کیوں اور کیسے غلط۔ تم نے سوچا تمہیں ایک چیز نظر آئی کہ وہ تم سے شرمندہ ہوتا، یہ نہیں سوچا اس کے حق سے محروم کاری اسے۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹارچ کے سہارے وہ اسے نیچے لے آئی تھی، اپنے کمرے میں لا کر ٹارچ سیدھی کر دی۔ کمرہ ٹارچ کی مدم روشنی میں چمک گیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد وہ واپس آئی، قرآن پاک نکال کر بیٹھ گئی، سر پر چادر لیتے وہ بھی گھٹنوں کے بعد ان کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہے، ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ انہیں سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تم کہتی ہو تمہیں اللہ کے فیصلوں پر یقین ہے، تم اللہ کو دوست رکھتی ہو، ان کی ہر بات مانتی ہو، لیکن وہ تو ظالم لوگوں کے دوست ہیں ہی نہیں۔ ظالم؟ ہاں، ظلم کیا تم نے؟ اس حالت میں حیدر کو اکیلے چھوڑ کر اس پر ظلم نہیں کیا ہے، اسے اس کی بیماری تنہائی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہ ظلم نہیں تھا کیا؟ تم نے اس میں اللہ سے مدد مانگی تھی، پوچھا تھا؟ اس نے اسباب میں سر ہلایا، پوچھا تھا؟ کیا جواب آیا تھا؟ وہ شرمندگی سے سر جھکا کے صبر کی تلقین ہوئی تھی، کیا تھا۔ اس نے پھر اسباب میں سر ہلایا۔ کتنا 3 دن جا رہا تھے وہ اور شرمندہ ہو گئی تھی۔ آسیہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ بس وہ کیا کرتے آنٹی، نہیں ہو رہا تھا، مشکل لگ رہا تھا سب کچھ، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اس گھر میں بھی میرا مقام ایک بیکار شے کا تھا، میں ہوں یا نہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج انکل تھے جو مجھ سے بات کرتے تھے، انہوں نے ہی ورنی کا فیصلہ لیا تھا، مگر آنٹی میں نہیں کر پا رہی تھی، سب الجھتا جا رہا تھا۔ پھر جو مجھے سمجھ آیا میں نے وہ کیا۔ حیدر نے بھی کہا تھا میں جا سکتی ہوں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس نے ایک دفعہ کہہ دیا اور تم آگے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ پہلے اس کی منگیتر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ عورت ذات سے بدگمان ہو گیا، پھر تمہیں اس کے نکاح میں اس کی بیوی ہوتے ہوئے تم نے اسے چھوڑ دیا، تمہیں لگا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک انسان جس کی زندگی میں مشکل آئی تو سب اسے چھوڑتے گئے، کیا وہ زندگی سے نا امید نہیں ہوگا؟ تم نے اسے اور مایوسی میں دھکیل دیا۔ روبا اس کا یقین اڑ گیا ہوگا اور ازا سے میں تمہیں ایک عقل مند باش اور لڑکی سمجھی، مگر تم تو خود غرض اور مطلب پرست نکلی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آنٹی مطلب پرست نہیں ہوں میں، بس آسانیاں پیدا کرنا چاہتی تھی، وقت اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ سنبھل نہیں پا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہو نہیں رہا تھا، تو تم نے یہ فیصلہ کیا اسے چھوڑنے کا، کسی سے بھی صلاح مشورہ کیے بغیر، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیے بغیر تم اسے چھوڑے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ یہ مطلب پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم نے اسے اپنایا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، جب انہوں نے کیس واپس لے لیا تمہارا بھائی محفوظ ہو گیا۔ اس فیصلے سے بھی جان چرا لی، کیا مطلب پرستی نہیں تھی؟ تہجد کی نماز چھوڑ دینے والی لڑکی الارم لگا کر تہجد پڑھنے لگی اپنے مسائل کے حل کے لیے، کیا مطلب پرستی نہیں تھی؟ اپنی بے چینی میں تمہیں اللہ یاد آ کہ اس کا سکون تم چھین کر لے گی، کیا یہ مطلب پرستی نہیں ہے؟ ہوگی غلطی، آپ بتائیے کیا کرو؟ 3 مہینے سے خوف، شرمندگی، ندامت مجھے اندر سے کھاتے جانے، پہلے خواب تک محدود تھا، اب سراب بن کر نظر آنے لگا، پہلے اس سے ہمدردی تھی، اب میرا خوف بنتا جا رہا، مجھے آج بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ رجوع کرو۔ اس نے آنسو پہنچ کر اپنا بیگ نکالا جو لفافہ 3 مہینے پہلے اس نے بند کر کے رکھ دیا تھا، آج پھر کھل گیا تھا۔ یہ پہلی طلاق ہے، دوسری گرل پہنچ گئی ہے اور تیسری چند دن میں آنے والے، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ 1 منٹ، تیسری ابھی تک نہیں، اس نے نقل میں سالا، کیوں 3 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک تو آ جانی چاہیے تھی، پھر کیوں؟ میں نہیں جانتی کیوں، کیا ہوا، کیوں نہیں آئی، پر ایک دن تو آ ہی جائے گی۔
آئی تو نہیں ابھی تک رجوع کر لو، ابھی وقت ہے، لوٹ جاؤ حیدر کے پاس، واپس کر لو اپنی غلطی کا کفارہ، اپنا لو اسے، جو میں کر آئی اس کے بعد وہ مجھے اپنائیں گی، آج کل مجھے نہیں ملنے دیں گے اسے، کیوں تم بیوی ہو اس کی، اپنا حق استعمال کرو، تم واپس جاؤ گی حیدر کے پاس، کل ہی جاؤ گی، کوشش کرو گی نا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی جو سوالیہ نظروں سے اس کی منتظر تھی، اتنے دیر جو تہجد کی قرآن کی تلاوت میں بھی ایک ہی معاملہ تدرستی کا حکم آ رہا تھا، کیا مجھے واپس چلے جانا چاہیے؟ کیا میری بے چینی کا حال یہ ہے؟ کیا وہ گھٹ گھٹ کر مرے؟ کیا میں بچا سکتی ہوں انہیں؟ ٹھیک ہے، میں کل واپس جاؤں گی حیدر سے ملنے، حیدر کے پاس لوٹ جاؤ گے، تم آئی سمجھ تمہیں دوبارہ میرے پاس اکیلے نہیں آؤ گی، واپس کر جی، تم حیدر کے بغیر نہیں آؤ گی۔ بہت ہمت کر کے اس نے اسباب میں صالح آسیہ بیگم ہوش ہو گئی تھی۔ مہندو پہلے جس حیدر کو وہ بند کمرے میں اکیلا سوتا چھٹکارا دی، آج وہ کیسا ہوگا، وہ کتنا بدل گیا ہوگا، کیا وہ پہلے سے اچھا ہوگا یا نہیں؟ رات بھر ہر سوچ حیدر سے منسلک ہو کر رہ گئی تھی۔